نظر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت بات جو صورتحال چل رہی ہے وہ عام انتخابات کی چل رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کروا دیے جائیں اور بعد میں وفاق اور دیگر صوبوں میں کروائے جائیں. اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ تمام پورے ملک کے اندر ایک دفعہ ہی انتخابات ہونے چاہیے؟ دوسرے جو عمران خان کی صورتحال ہے کہ ان پہ روزانہ کیوں نہ پرچے ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشن سے اس نے فرار حاصل نہیں. چاروں صوبے مرکز سے دست و گریبان ہیں, حقوق مانگ رہے ہیں, کہیں پانی کی لڑائی ہو رہی ہے, کہیں کالا باغ ڈیم پہ لڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین وفاق کی علامت ہے. یہ تو اس وقت چاروں صوبوں کے اپنے تحفظات ہیں کہ ہمارے پیسے دو, ہمارا اتنا پیسہ مرکز نے دینا ہے, کوئی کہتا ہے ہمارا اتنا دینا ہے. یہ تو لڑائی کی جگہ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب کوئی نیا آئین آنا چاہیے؟ دیکھیں, نیا آئین اگر آیا تو وفاق موجودہ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ وفاق کی شکل ہے وہ باقی رہے گی. یہ وہ آئین ہے جو متفقہ آئین ہے, جو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت موجود تھیں انہوں نے اس پہ دستخط کیے. جو تمام اکائیاں تھیں وفاق کی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اسی لیے آپ نے یہ بات دیکھی کہ جتنی دفعہ مارشل لاز لگے 73 کے آئین کے بعد, کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 73 کے آئین کو ایبروگیٹ کر سکے, کیونکہ وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایک اتنا بڑا نیشنل کنسنسس دوبارہ ڈیولپ کرنا ناممکن ہے. لہٰذا کسی نے ان ابیئنس رکھا, کسی نے ان سسپینشن رکھا. اب یہ آئین واحد ضمانت ہے وفاق کو اکٹھے رکھنے کی. اور دیکھیں, وفاق کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر حقوق کے لیے جد و جہد اکائیاں کرتی ہیں اور وہ ایک زندہ قوم کی علامت ہے, لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کا حل 73 کے آئین کے تحت ہے. اور ان مختلف آراء کے باوجود اگر وفاق کو اکٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ 73 کا آئین ہے. میں سمجھتا ہوں یہی اس آئین کی خوبصورتی ہے. رضا ربانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں آئین کو, اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ آئین سے رجوع کرنے کے بجائے لوگ سپریم کورٹ کی طرف جا کر رجوع کرتے ہیں اور یہ آئین جو ہے ان کے حل جو ہے وہ پیش نہیں کر رہا آپ کے موجودہ مسائل؟ دیکھیں, میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ آئین جو ہے وہ موجودہ مسائل کے حل پیش نہیں کر رہا. آئین پہ اگر من و من عمل درآمد ہو تو آئین تمام مسائل کے حل جو ہیں وہ آئین سے ہی نکل رہے ہیں. اور سپریم کورٹ بھی اگر کوئی حل دے رہا ہے تو وہ آئین سے ہی حل دے رہا ہے, وہ کہیں اور سے اس کو نکال کے نہیں لا رہا. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ جو ایک پاکستان کے اندر ایک نئی بحث جس کو آپ سمجھیں لیگل سائڈ میں وہ شروع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ دی ایکچوئل انٹینٹ اور جوڈیشل لا میکنگ, کہ آئین کا در حقیقت مقصد کیا تھا. یعنی جو اس وقت اسمبلیز یا اس کے بعد اسمبلیز یا پارلیمان نے جو پاس کیا اس کا اصل مقصد کیا تھا, اور جو جوڈیشل لا میکنگ اس وقت ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے 63A کے اندر دیکھا کہ ایک نئی انٹرپریٹیشن اس کی دی جو میرے مطابق 73 کے آئین کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں تھی. اچھا سر, گزشتہ دنوں آپ نے ایک بہت بڑے قومی جو ہمارا تحفظ ہے اس کے خدشے کا اظہار کیا کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی جا رہی ہے اس میں خدا نخواستہ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہیں وہ نہ بک جائیں یا اس پہ کوئی سودے بازی نہ ہو جائے. اگر خدا نخواستہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کی پیپلز پارٹی تو PDM اور اس موجودہ حکومت کا حصہ ہے, وہ اس کی ذمہ داری لے گی. دوسرا, آپ ایک سیاسی عہدوں پر ہیں بہت بڑے, آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے.
سیاسی نفسیات کو آپ سمجھتے ہیں؟ اس وقت عمران خان صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یا جو مہم چلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہ کر یہ سارے مہم چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا. میں نے 3 پروپوزیشنز رکھی تھیں کہ یہ 3 سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر پریشر، دوسرا چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ، اور تیسرا یہ کہ جو چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اور تیسرا یہ کہ آیا کوئی ایسا کردار پاکستان سے ادا خطے کے اندر تو نہیں کروائے جانے کا پریشر ہے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. یہ میں نے کہا تھا کہ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو جس طرح ایک ایکسٹرا آرڈینری ڈیلے جو ہو رہا ہے اس سے یہ شکوک سامنے آتے ہیں. تو اس کو پارلیمان کو اور عوام کو اس میں ان کانفیڈنس لیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ ان پریشرز میں آئے گی، لیکن اگر دباؤ ہے تو عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. لیکن میں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی عمران خان کا اسٹیٹ آف مائنڈ تو آپ کے سامنے ہے یار. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ پرسنل. جی نہیں، میں پرسنل ہونا نہیں چاہتا، میں کبھی پرسنل بات نہیں کرتا ہوں. جی صاحب، آپ نے فرمایا کہ کسی عامر کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ آئین کو ایپروپریٹ کر سکے. 3 ادارے ہیں جس میں پارلیمان ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. ان تینوں اداروں کو مضبوط ہونا ہے. آئین کے تحت اگر یہ اپنا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فعال وفاق جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس ٹائپ کی چیزیں جب ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہو تو کوئی عجوبہ نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر قومیں جو ہیں ان کو اوور کم کر لیتی ہیں اور آگے سفر چلتا رہتا ہے. جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو جو کل ڈیتھ ہوئی پولیٹیکل ورکر کی، میں اس کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان کے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی مذمت بھی کرتا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ مارشل لائی دور میں ہوتا آیا ہے، اور ہم اس درد کو اور اس کرب کو بڑی اچھی طرح محسوس کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اور سیاسی جماعت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں. ڈائلاگ پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ کا ریکنسیلیشن کی فلسفی ہمیشہ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ میں بلیو کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے اپنے ایشوز جو ہیں وہ سیٹل کرنے چاہیے، لیکن تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیگر لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں سے ملنا ان کے لیے ناگوارا ہے. لہٰذا لیکن ہم پھر بھی ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں.